اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین الذي سمي في السماء احمد وفي الارضین بأبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا و مناجات کی محفل میں خوش آمدید، اور الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے ماہ مبارک رمضان کے ایک عشرے کو ہم گزار چکے ہیں۔ انشاءاللہ یقیناً ان 10 دنوں میں، اس پہلے عشرے میں جتنے اعمال انجام دیے ہیں، جتنی دعائیں کی ہیں، جتنی نمازیں بجا لائے ہیں، جس قدر خدمت کی ہے لوگوں کی، جس قدر اپنی استطاعت کے مطابق مساکین و فقراء کی امداد کی ہے، جس قدر لوگوں کو کھلایا ہے، کھانا کھلایا ہے، پانی پلایا ہے، خدا انشاءاللہ ان سب اعمال کو ہم سے قبول فرمائے۔ اور جو باقی ماندہ ایام ہیں ماہ مبارک رمضان کے، یہ باقی 2 عشرے، اس میں بھی خدا ہم سب کو زیادہ بہتر انداز میں اس ماہ مبارک کے ایام کو گزارنے کی، راتوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایام شب قدر جتنے جو آئیں گے آگے، ان میں بھی خدا ہم سب کو زیادہ بہتر انداز میں، کہ جیسے پروردگار چاہتا ہے ویسے ہی ان راتوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن گزرا کل۔ جناب ام المؤمنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مونس و غمخوار، اور اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی حضرت خدیجہ کو یاد رکھا، حتیٰ کہ ان سے منسوب چیزوں کو یاد رکھا، ان کے منسوب افراد کو یاد رکھا۔ جناب خدیجہ نے رسول خدا کی ہی قول کے مطابق اللہ کے نبی سے جب پوچھا جاتا کہ آپ اس قدر خدیجہ کو کیوں یاد کرتے ہیں، تو حضرت خدیجہ کی شان جو خود اللہ کے نبی نے بیان کی وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے، اس نے اس وقت مجھے مال دیا جب میرے پاس مال نہیں تھا، وہ مونس و غمخوار تھی۔ تو اس کے بعد پھر جو اس سے بھی ایک اور جو فضائل میں سے ایک اور فضیلت جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، کہ آپ والدہ گرامی ہیں سیدہ نساء العالمین کی، عالمین کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ ہیں۔ پس شیب ابی طالب کے جو 3 سال گزرے، اس 3 سال کے بعد ظاہر ہے کہ ایک سخت دور تھا اللہ کے نبی کے لیے۔ اس کے بعد اگلے ہی سال میں حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوتا ہے، اور حضرت ابو طالب کا بھی۔ یہ 2 ایسے پشتیبان تھے اللہ کے نبی کے، 2 ایسے مددگار تھے کہ ان کی جدائی نے واقعی محزون کر دیا اللہ کے نبی کو، اور آپ نے فقط 1 دن، فقط 1 ماہ یا فقط چند مہینے نہیں، بلکہ آپ نے اس پورے سال کو غم کا سال قرار دیا، عام الحزن قرار دیا اسے۔ پس دعا ہے کہ خدا جناب سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے درجات بلند فرمائے، اور ہم سب کو بروز محشر ان کی شفاعت نصیب فرمائے، اور توفیق دے خدا کہ ام المؤمنین کے بارے میں اور ان کی سیرت و کردار کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بیان ہو، اور ہم سب ان کے کردار سے، ان کی سیرت سے آگاہ ہوں۔ آج جس دعا کا انتخاب کیا ہے وہ دعائے سماعت ہے۔ یہ دعائے سماعت مشہور دعاؤں میں سے ہے۔ اسے چھٹے امام سے بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیبت صغریٰ میں جو امام زمان کے نائب خاص تھے جناب محمد ابن عثمان عمری، ان سے بھی نقل ہوئی ہے۔ تو پس
یہ دعا جمعے کے دن آخری اوقات میں اس کا پڑھنا مستحب ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے، دعا کا جو فضیلت کا وقت ہوتا ہے وہ اس کے اوقات کو قید نہیں کرتا کہ اس کے علاوہ نہیں پڑھی جائے گی، تو انشاءاللہ ہم اس طرف متوجہ ہیں۔ آغاز کرتے ہیں دعائے سماعت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، میں تیرے عظیم، بڑی عظمت والے، بڑے روشن، بڑی عزت والے نام کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ جب آسمان کے بند دروازے رحمت کے لیے کھولنے کے لیے تجھے اس نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب زمین کے تنگ راستے کھولنے کے لیے تجھے اس نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ زمین کشادہ ہو جاتی ہے، اور جب سختی کے وقت آسانی کے لیے تجھے اس نام سے پکارے تو آسانی ہو جاتی ہے، اور جب مردوں کو اٹھانے کے لیے تجھے اس نام سے پکارے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور تنگیاں اور سختیاں دور کرنے کے لیے تجھے اس نام سے پکارا جائے تو تنگیاں اور سختیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور پروردگارا، میں سائل ہوں، سوالی ہوں تیرے ذات کریم کے جلال کے ذریعے جو سب سے بزرگ ذات ہے، سب سے معزز ذات ہے، کہ جس کے آگے چہرے جھکتے ہیں، اس کے سامنے گردنیں خم ہوتی ہیں، اس کے حضور آوازیں کانپتی ہیں، اور جس کے خوف سے دلوں میں لرزہ طاری ہوتا ہے۔ سوال کرتا ہوں تیری اس قوت کے ذریعے جس سے تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے مگر جب تو اسے حکم دے، اور اس آسمان اور زمین کو روکا ہوا ہے کہ کھسک نہ جائیں، اور تیری اس مشیت کے ذریعے سوالی ہوں عالمین جس کے مطیع ہیں، تیرے ان کلمات کے واسطے سے سوالی ہوں جن سے تو نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تیری اس حکمت کے واسطے سے سوالی ہوں جس سے تو نے عجائب کو پیدا کیا، اور جس سے تو نے تاریکی کو خلق کیا اور اسے رات قرار دیا اور اسے آرام کے لیے خاص کیا، اور اپنی حکمت سے تو نے روشنی پیدا کی اور اسے دن کا نام دیا، اور دن کو جاگ اٹھنے اور دیکھنے کے لیے بنایا، اور تو نے اس سے سورج کو پیدا کیا اور سورج کو روشن کیا، تو نے اسی نام سے، اسی کلمات سے چاند کو پیدا کیا اور چاند کو چمکدار بنایا، اور تو نے اس سے ستاروں کو پیدا کیا، انہیں فروزاں کیا، ان کے برج بنائے اور انہیں چراغ بنایا اور زینت بنایا، سنگبار بنایا، تو نے ان کے لیے مشرق اور مغرب بنائے، تو نے ان کے چمکنے اور چلنے کی راہیں بنائیں، تو نے ان کے لیے فلک اور سیر کی جگہ بنائی، اور آسمان میں ان کی منزلیں مقرر کیں، پس تو نے ان کا بہترین اندازہ ٹھہرایا، اور تو نے انہیں شکل عطا کی، کیا ہی اچھی شکل عطا کی، اور انہیں اپنے ناموں کے ساتھ پوری طرح شمار کیا، اور اپنی حکمت سے ان کا ایک نظام قائم کیا، اور خوب تدبیر فرمائی، اور رات کے عرصے اور دن کی مدت کے لیے مطیع بنایا، اور ساعتوں اور سالوں کے حساب کا ذریعہ بنایا، اور سب لوگوں کے لیے ان کو دیکھنا یکساں کر دیا۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ تیری اس بزرگی کے ذریعے، تیری بزرگی کا واسطہ دے کر، وہ بزرگی جس سے تو نے اپنے بندے اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، پاک لوگوں میں جو فرشتوں کی سمجھ سے بالا، نور کے بادلوں سے بلند، تابوت شہادت سے اونچا،
جو آگ کے ستون ہیں، طور سینا، کوہ حریث میں، وادی مقدس میں، برکت والی زمین میں، طور ایمن کی طرف ایک درخت سے جو سرزمین مصر میں پیدا ہوا، سوال کرتا ہوں 9 روشن معجزوں کے واسطے سے۔ 9 روشن معجزے جو حضرت موسیٰ کو معجزے عطا کیے گئے تھے، جس میں سے جیسے خود عصا کا اژدہا بننا، اسی طرح ہاتھ کا چمکنا، ید بیضا جس کو کہتے ہیں، سمندر کا شگافتہ ہونا، پتھر میں سے پانی کا پھوٹنا، اور اس طرح دیگر معجزات۔ 9 روشن معجزوں کے واسطے سے، اور اس دن کے واسطے سے کہ جس دن تو نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستہ بنایا، اور ان چشموں میں جو پتھر سے جاری ہوئے کہ جن کے ذریعے تو نے عجیب معجزات کو دریائے صوف میں ظاہر کیا، اور تو نے دریا کے پانی کو بھنور کے درمیان پتھروں کے مانند جکڑ کے رکھا، اور تو نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا، اور ان کے بارے میں تیرا بہترین وعدہ پورا ہوا جب انہوں نے صبر کیا، اور تو نے ان کو زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنایا، جن میں تو نے عالمین کے لیے برکتیں رکھیں، اور تو نے فرعون اور اس کے لشکر کو اور ان کی سواریوں کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ پروردگارا، میں تجھ سے سوالی ہوں تیرے نام کے واسطے سے کہ جو بلند تر عزت والا، بزرگی والا، روشن ہے، اور بواسطہ تیری شان کے جو تو نے اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کے لیے طور سینا میں ظاہر کی، اور ان سے پہلے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کے لیے مسجد خیف میں، اور اپنے برگزیدہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے چاہ شیع میں ظاہر کی، اور اپنے محبوب حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بیت ایل میں ظاہر کی، اور تو نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنا عہد و پیمان پورا کیا، اور اسحاق کے لیے اپنی قسم پوری کی، اور یعقوب کے لیے اپنی شہادت ظاہر کی، اور مومنین سے اپنا وعدہ وفا کیا، اور جنہوں نے تیرے ناموں کے واسطے سے دعائیں کی ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ اور سوالی ہوں تجھے تیری اس شان کا واسطہ دیتے ہوئے کہ جو قبۃ الرحمن پر موسیٰ ابن عمران کے لیے ظاہر ہوئی، اور بواسطہ تیرے معجزوں کے جو ملک مصر میں تیری شان و عزت اور غلبے سے، عزت والی نشانیوں سے، غالب قوت سے، قدرت کی بلندی اور پورا ہونے والے قول کی شان سے رونما ہوئے، اور تیرے ان کلمات سے جن کے ذریعے تو نے آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں اور اہل دنیا اور اہل آخرت پر احسان کیا۔ سوالی ہوں تیری اس رحمت کے ذریعے جس سے تو نے اپنی ساری مخلوق پر کرم کیا۔ سوالی ہوں تیرے اس توانائی کے ذریعے جس سے تو نے اہل عالم کو قائم رکھا ہے۔ سوالی ہوں بواسطہ تیرے اس نور کے جس کے خوف سے طور سینا چکنا چور ہوا۔ سوالی ہوں تیرے اس علم و جلالت کے ذریعے اور تیری بڑائی و عزت اور تیرے جبروت کے واسطے سے جس کو زمین برداشت نہ کر سکی اور آسمان عاجز ہو گئے، اور اس سے زمین کی گہرائیاں کپ کپا گئیں، جس کے آگے سمندر اور نہریں رک گئیں، پہاڑ اس کے لیے جھک گئے اور زمین اس کے لیے اپنے ستونوں پر ٹھہر گئی، اور اس کے سامنے ساری مخلوق سرنگوں ہو گئی۔ اپنی روحوں پر چلتی ہوائیں اس کے سامنے پریشان ہو گئیں، اور اس کے لیے آگ اپنے مقام پر بجھ گئی۔ سوالی ہوں تیری اس حکومت کے واسطے، تیری اس حکومت کے ذریعے
کہ جس کے ذریعے ہمیشہ ہمیشہ تیرے غلبے کی پہچان ہوتی ہے، اور آسمانوں اور زمینوں میں اس سے تیری حمد ہوتی ہے۔ سوالی ہوں بواسطہ تیرے اس سچے قول کے جو تو نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے رحمت کے ساتھ فرمایا۔ سوالی ہوں بواسطہ تیرے اس کلمے کے جو تمام چیزوں پر غالب ہے۔ سوالی ہوں بواسطہ تیری ذات کے اس نور کے کہ جس کا جلوہ تو نے پہاڑ پر ظاہر کیا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سوالی ہوں بواسطہ تیری اس بزرگی کے جو طور سینا پر ظاہر ہوئی تو اپنے بندے اور اپنے رسول موسیٰ ابن عمران علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ سوالی ہوں تیری نورانیت کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی مناجات کی جگہ میں اور تیرے نور کے ظہور کے ذریعے کوہ فاران کے بلند و مقدس مقامات میں صفیں باندھے ہوئے ملائکہ کے فوج کے ذریعے اور تسبیح خواں ملائکہ کے خشوع کے ذریعے سوال کرتا ہوں۔ تجھے تیری ان برکات کا واسطہ دے کر ان کے ذریعے سوال کرتا ہوں جن سے تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برکت عطا کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں برکت دی، اور اپنے برگزیدہ اسحاق علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں برکت دی، اور برکت دی تو نے اپنے خاص بندے حضرت یعقوب کو حضرت موسیٰ کی امت میں، اور برکت دی تو نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اطرت، ان کی ذریت اور ان کی امت میں۔ خدایا جیسا کہ ہم ان کے دور میں موجود نہ تھے، ہم نے انہیں دیکھا نہیں اور ان پر سچائی اور حقانیت کے ساتھ اور درستی سے ایمان لائے، ہم چاہتے ہیں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت فرما اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر برکت نازل فرما، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر شفقت فرما، جس طرح تو نے بہترین رحمت اور برکت اور شفقت ابراہیم و آل ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ بے شک تو حمد والا اور شان والا ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو جو چاہے سو کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر لکھا آیا ہے کہ یہاں اپنی حاجت کو بیان کر کے اس کے بعد دعا کے اگلے حصے کو بیان کیا جائے گا۔ تو آپ میں سے جو بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اپنی حاجات طلب کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم دعا کے اگلے حصے کو شروع کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ حاجات طلب کی جا سکتی ہیں۔ اے معبود، اس دعا کے واسطے اور ان ناموں کے واسطے سے کہ جن کی تفسیر تیرے سوا کوئی نہیں جانتا اور جن کی حقیقت سے سوائے تیرے کوئی آگاہ نہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت فرما، اور مجھ سے وہ سلوک کر جو تیرے شایان شان ہے، نہ کہ وہ سلوک کہ جس کا میں نے اپنے آپ کو مستحق بنا لیا، اور میرے گناہوں میں سے جو میں نے اس سے پہلے انجام دیے، بھولے سے یا جان بوجھ کر، ان کو بخش دے، اور اپنا رزق حلال میرے لیے کشادہ کر دے، اور مجھے برے انسان، برے ہمسائے، برے ساتھی اور برے حاکم کی اذیت سے بچائے رکھ۔ بے شک تو جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، اے محبت کرنے والے،
اے احسان کرنے والے، اے آسمان اور زمین کے ایجاد کرنے والے، اے جلالت و بزرگی والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود میری اس دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین۔ اے معبود اس دعا کے واسطے سے اور ان ناموں کے واسطے سے کہ جن کی تفسیر اور تعویل اور جن کے باطن و ظاہر کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہم السلام پر رحمت فرما اور مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر، اور مجھ سے وہ سلوک کر جو تیرے شایع نشان ہو، نہ کہ وہ سلوک جس کا میں نے اپنے اعمال کی وجہ سے خود کو مستحق بنا لیا ہے، اور میری طرف سے میرے دشمن سے بدلہ لے۔ میرے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ گزشتہ گناہوں کی معافی کا مطلب جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان گناہوں کی معافی ہے۔ جب کہا جاتا ہے نا آئندہ گناہوں کی معافی، تو اس بارے میں معصومین کی وضاحت موجود ہے، یا جیسے کسی عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو انجام دے تو اس کے گزشتہ و آئندہ گناہ معاف ہوں گے۔ تو آئندہ گناہ کے معاف ہونے کا مطلب ایسا بالکل نہیں ہے کہ آئندہ گناہ کرتا جائے گا اور پہلے سے ایڈوانس اس کی معافی مانگ رہا ہے۔ جہاں کہا جاتا ہے نا میرے آئندہ گناہوں کو معاف کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ سے باز آنے کی توفیق ملے۔ آئندہ گناہوں کی بخشش، آئندہ گناہوں سے معافی کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی طرف جانے سے روک دیا جائے، یعنی خدایا میرے لیے ایسا کر دے کہ مجھے گناہ کا موقع نہ ملے۔ موقع نہ ملنا آئندہ گناہوں کی بخشش ہے۔ گناہ انجام دینے سے رک جانا آئندہ گناہوں کی بخشش سے مراد یہ ہوتی ہے۔ اپنا رزق حلال اور میرے ماں باپ اور سارے مومنین اور مومنات کے گناہ بخش دے، اور اپنا رزق حلال میرے لیے کشادہ کر دے، اور مجھے برے انسان، برے ہمسائے، برے حاکم، برے ساتھی، برے دن، برے وقت کی اذیت سے بچائے رکھ، اور میری طرف سے اس سے بدلہ لے کہ جس نے مجھے دھوکہ دیا، جس نے مجھ پر ظلم کیا اور جو ظلم کا ارادہ رکھتا ہے۔ پروردگار میرے اہل، میری اولاد، میرے بھائیوں اور میرے ہمسایوں کے لیے جو مومنین اور مومنات میں سے ہیں، ان کے لیے بھی جس نے برائی کا ارادہ کیا، انہیں دھوکہ دیا، اس سے انتقام لے۔ بے شک تو جو چاہتا ہے اس پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز سے واقف ہے۔ اے معبود، اس دعا کے واسطے سے غریب مومنین اور مومنات کو مال و متاع عطا فرما، بیمار مومنین اور مومنات کو تندرستی اور صحت عطا فرما، اور زندہ مومنین اور مومنات پر لطف و کرم فرما، اور مردہ مومنین اور مومنات پر بخشش و رحمت فرما، اور مسافر مومنین اور مومنات کو سلامتی اور رزق کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹا۔ اپنی رحمت کے ذریعے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور ہمارے سردار نبیوں کے خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت ہو، اور ان کی پاکیزہ اولاد پر سلام ہو اور بہت زیادہ سلام۔ اے معبود، میں سوال کرتا ہوں اس دعا کی حرمت کے واسطے سے اور ان ناموں کے ذریعے جو اس میں مذکور نہیں، اور اس کی تفسیر و تدبیر کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کا سوائے تیرے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ پروردگارا، تو میرے ان تمام حاجات کو، ان تمام دعاؤں کو کہ جو دل میں ہیں، جو بیان کی، جو بیان نہیں کی، سب کو پورا فرما۔ اس دعا میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو نسبتاً تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اگر غور کیا جائے تو اس میں ایک رمز ہے کہ جیسے بنی اسرائیل مصر میں غلامی کی حیثیت سے فرعون کے دور میں زندگی بسر کر رہی تھی اور پسے ہوئے تھے، طاقت و قوت نہیں تھی، مطلوبہ کوئی وسائل نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، یہاں تک کہ پروردگار نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ان کو نجات بخشی، ان کو سمندر سے گزارا اور اسی میں فرعون کو اس کی تمام طاقت و قوت کے ساتھ غرق کر دیا۔ تو پس اگر کوئی صبر کرے، ثابت قدمی رکھے، راہ خدا میں استقامت دکھائے تو اس کے لیے خدا فرعونوں کو سرنگوں کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر اس راستے پر اگر ثابت قدم نہیں رہے، اگر اس راستے پر استقامت نہیں دکھائی تو پھر ایک زمانے کی اطاعت دوسرے زمانے کی نافرمانی کو کور نہیں کرتی۔ توجہ کیجیے گا، وہی بنی اسرائیل کہ جن کے لیے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا تھا، انہی بنی اسرائیل کی بات میں مذمت بھی ہو رہی ہے کہ جس وقت انہوں نے استقامت کی راہ کو چھوڑ دیا، جس وقت حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ فلسطین میں داخل ہو جائیں تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں جائیں گے، وہ بڑے سخت لوگ ہیں، آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ یا حضرت موسیٰ کے بعد انہوں نے وہ جب طور پہ گئے تو گوسالے کی پرستش شروع کر دی۔ تو ایسا نہیں ہوتا کسی بھی قوم و ملت کے لیے کہ وہ استقامت دکھائے تو اس کے لیے خدا فرعونوں کو غرق کر دے اور بعد میں وہ آسان طلب، سہل طلب، سستی کا شکار ہو جائیں اور راہ صبر کو، راہ استقامت کو ترک کر دیں، پھر بھی ان کو سر پہ چڑھایا جائے گا۔ یہ اللہ کی مشیت میں، اللہ کی قدرت میں نہیں ہوتا، اور یہ بات ہم بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کے اس داستان میں زیادہ واضح انداز میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ خدا ان تمام دوستوں، تمام مومنین، مومنات، برادران، خواہران جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں یا جو بعد میں ہمارے ساتھ اس کی ویڈیو کے ذریعے شامل ہوں گے، سب کے لیے دعا گو ہوں، اور ان سب لوگوں کے لیے بھی کہ جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، سب کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، تکلیفوں کو دور فرمائے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، گناہوں کی مغفرت فرمائے، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرمائے، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرمائے، بالخصوص مسنگ پرسنز کے جن کے خانوادے اس وقت مزار قائد اعظم کے باہر دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پرامن، بغیر کسی کو تنگ کیے۔ جیسے ایسا ہوتا ہے نا، جیسے انسان اپنے مشکل میں جب آتا ہے تو باپ کے پاس جاتا ہے، تو یہ پاکستان کی قوم اپنے قوم کے بابائے قوم حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس جا کر ان سے شکایت کر رہے ہیں، ایک قائد کی جس ملک کو آپ نے ہمارے لیے حاصل کیا تھا، آج اسی ملک میں ہمارے پیارے ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ خدا ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، ان بچوں کو جلد از جلد اپنے وارثوں سے ملائے اور مسنگ پرسنز کو خدا جلد از جلد آزادی نصیب فرمائے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائیں، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرمائیں، رہبر معظم کی عمر دراز فرمائیں، آیت اللہ سیستانی و دیگر مراجع کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں، خدا ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائیں، حاجات کو پورا فرمائیں، ماہ مبارک رمضان کی ہماری ٹوٹی پھوٹی ناقص عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔